میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا۔ اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا ہے۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں، انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی۔ ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی۔ اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی ڈپازٹ۔ یہ بعض اوقات جب مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں، اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں جمع ہو جائے، ادھر ملے گا۔ تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں۔ جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے، کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں
تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے، آخرت کی لگزریز کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں۔ میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا، بالخصوص میرے بزرگوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو۔ اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا۔ ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے، میرے والد صاحب نے، میں نے خود بھی، ہمارے گھر والوں نے، ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں۔ تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں، ایسے سویم میں بھی گئے ہیں، 40ویں میں بھی گئے ہیں، اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے، اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے، کوئی مسجد بنائیے، کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی کنواں کھدوائیے۔ تجوریوں کی چابیاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چابیاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا۔ اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس۔ قرآن نے بیان کیا کہ وہ بہت مالدار تھا۔ اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ دینا ہے 2.5% مال سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اب اللہ کا یہ قانون آیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو چھوٹے موٹے مالدار لوگ تھے، انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو دینا ہی تھا۔ سب سے بڑا جو مالدار تھا وہ قارون تھا۔ قارون نے کہا کہ میں کل سوچ کے بتاتا ہوں۔ یہ سوچ کے بتانا یہ شیطانی چکر، مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، حکم آیا سر تسلیم خم، ورنہ انجام برا ہے۔ تو کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ پھر وہ گیا گھر، سوچنے لگا اتنی دولت، اس کا 2.5% کتنا ہوگا؟ جیسے آج کروڑ پتی لوگ کہتے ہیں نا لاکھوں نکل جائے گا میرا، لاکھوں۔ ارے کروڑوں تو دیا اللہ نے ہے نا، لاکھوں نکلا تو تو نے دیا کیا؟ اور اس پہ وعدہ بھی ہے، ایک دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم 70 دوں گا، 700 دوں گا، اور اگر نیت میں اور خلوص ہے تو میں تجھے بے حساب عطا کروں۔ ملنا ہے وہ دنیا میں ہی، واپس دنیا میں پہلے ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب میں مت پڑو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو تمہیں کیا رہ جائے گا تیرے پاس؟ ارے کیا رہ جائے گا؟ کیا اس کا کرم ہوگا تو جس نے اتنا دیا ہے جب اس کی راہ میں دو گے تو وہ اور عطا کرے گا۔ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، بس اچھی نیت سے وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرے، کبھی غربت اس کے پاس نہیں آئے گی۔ فرعون پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا اس وقت تک جب تک فرعون بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا۔ سامری جس نے بچڑا بنایا تھا، پیتل کا بچڑا، اور جس نے شرک کو گویا کہ عام کرنے میں بنی اسرائیل کی مدد کی تھی، پوری قوم پہ عذاب آیا، سامری پر نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بڑا منافق ہے، بچڑا تو اسی نے بنایا تھا، یہ نہ بناتا تو لوگ اس کی پوجا کیوں کرتے؟ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بڑا مجرم یہ ہے، لیکن اس کی خصوصیت ہے یہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے کافر ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کا عذاب مؤخر کر دیا۔ عذاب تو دیں گے لیکن جلدی نہیں دیں گے کیونکہ لوگوں پہ خرچہ کرتا ہے۔ آپ سوچیں اگر کافر خرچ کرے غریبوں پر تو اس کا بھی عذاب مؤخر ہوتا رہتا ہے، مومن خرچ کرے تو اسے عذاب کیوں کر مل سکتا ہے؟ تو قارون نے سوچا کہ میری اتنی دولت چلی جائے گی، اس نے سوچا کہ کام کرتے ہیں، اتنی دولت بچانے کے لیے تھوڑی سی خرچہ کرتے ہیں۔ اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی پلان آیا، تو وہ ایک بدکار عورت کے پاس گیا اور اس بدکار عورت کو کہا کہ کل جب دن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمائیں گے، زکوٰۃ کا قانون بیان کریں گے، تو تو کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا الزام لگا۔
میں تجھے اتنے روپے دوں گا، اتنے پیسے دوں گا. روپے پیسے تو ہم بتاتے ہیں اس دور میں جو بھی سکے رہے ہیں، لیکن تجھے یہ کہا. اس نے کہا کیا میں اللہ کے نبی پہ بدکار تھی لیکن بے غیرت قارون کی طرح تو نہ تھی کہ دولت کے نشے میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ میں کہا کہ میں جتنا کہتا ہوں کر، تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا. پھر دولت کی بات آئی تو وہ بھی جسم فروشی کے ساتھ ساتھ اس نے ضمیر بھی فروش کر دی. جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی محفل پھر سجی. اس سے پہلے کہ زکوٰۃ کا عنوان نکلتا قارون کھڑا ہو گیا. ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ اس پہ کیا سزا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سنگسار کیا جائے، پتھر سے مار مار کر اس کو مار ڈالا جائے. اسلامی حکومت میں یہی سزا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو یہی سزا ہے. اس کے بڑے قوانین ہیں لیکن آسانی سے زنا ثابت نہیں ہو سکتا کسی کا. بڑے قوانین ہیں، اس کا ذکر میں یہاں نہیں کرتا اور نہ وقت بھی ختم ہونے کے قریب، اصل عنوان سے ہم ہٹیں گے. اس کو سنگسار کیا جائے گا پتھر مار مار کے یہاں تک کہ وہ مر جائے. کہ یہ قانون صرف عوام کے لیے یا آپ کے لیے بھی؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ اللہ کا قانون سب کے لیے. تو کہا یہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا کون کیا کہتی ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی. کہا یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ اس عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، جلال پیغمبرانہ کی تاب نہیں لا سکی، اس کا پورا وجود کانپ گیا. اور کانپ گیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں ایسی بات نہیں کہتی. اس نے مجھے منہ مانگی قیمت دینے پہ، آپ پہ الزام لگانے پہ مجبور کیا، بس اس لیے کہ اس کی زکوٰۃ کی رقم بچ جائے. اس نے یہ کھیل کھیلا ہے. حضرت موسیٰ تو جلالی تھے، جب جلال میں آتے تھے آپ کے بال جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے تھے. آپ کے بال اللہ نے قدرتی طور پہ اتنے بڑے دیے تھے کہ جب جلال میں آتے تھے تو آستین اور کپڑوں کے بال کھڑے ہو کر باہر نکل جاتے تھے اور امامے سے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے. بڑے جلالی پیغمبر تھے. تو حالت جلال میں تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے تو کہا کہ آپ پہ الزام لگانے کے لیے اس نے مجھے تیار کیا ہے. آپ نے آسمان کی طرف اسی حالت میں آنکھ اٹھائی، کہا جو تیرے معصوم پر اس طرح کا الزام لگائے صرف زکوٰۃ بچانے کے لیے، اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ عذرائے ادب کوئی سزا تجویز نہیں کی. اللہ سے کہا اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ نے کہا یہ تیرا مجرم ہے، تو خود سزا مقرر کرے گا کہ انجام کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زمین دھسا اس کو اپنے اندر، زمین اس کو اپنے اندر دھسا لے. جب وہ کمر تک دھسا تو کتنا بدماش تھا. دھستے دھستے کا موسیٰ میری دولت پر قبضہ کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے کہ مجھے زمین میں دھسا دو اور پھر میری دولت پہ قبضہ کر لو. اللہ کے پیغمبر نے کہا زمین رک جا، اور پھر حکم دیا کہ اس کی دولت کو اس کے سر پہ رکھ دیا جائے، یعنی اب عذاب اور بڑھ جائے. فرشتوں نے اس کی جتنی تجوریاں، اس کی جتنی دولت تھی سب اس کے سر پہ رکھ دیا. ابھی تو ایسے ہی دھس رہا تھا بغیر وزن کے. نبی سے منہ چلانے کی سزا یہ ملی کہ اس کی ساری دولت اس کے سر پہ رکھ دی گئی اور اسی حالت میں وہ دھس رہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے دور میں بیان فرمایا تو فرمایا کہ ابھی بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ابھی بھی دھس رہا ہے تو ابھی بھی دھس رہا ہے. زکوٰۃ نہ دینے کا انجام، اور زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پہ مال کی محبت نے اس کو پہنچایا کس منزل پر. آج ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے. حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، بادشاہ کیا جو ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹیکس دینا لوگوں کو برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. حکومتوں کو ٹیکس دینا لوگ خوشی سے، کوئی نہیں دیتا خوشی سے اس کو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، تاوان، اس وقت میری امت پر مصیبتیں ایسے برسے گی جیسے کالی رات میں جب بادل امٹ آتے ہیں تو کیسے چھما چھم بارش برستی ہے زوردار،
ویسے میری امت پر مصیبتیں آئے گی. یعنی بارش کے قطرے نہیں مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد, تو ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی تو دوسری, دوسری نہیں تو تیسری, تیسری نہیں تو چوتھی. دیکھ لیجئے 4 مہینے کاروبار بند کر سکتے ہیں لیکن 2.5% زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ لے کر کے بھاگ جائیں, زکوٰۃ نہیں نکالیں گے, خوش دلی سے نہیں نکالیں گے. زکوٰۃ نکالنے کی برکت کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کی برکت یہ ہے کہ اگر تم زکوٰۃ اپنی پوری نکالو خوش دلی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے, مال میں اضافہ کرے. ایک حدیث پاک ہے, ایک شخص تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا. معاف کیجئے گا, سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑی محبت تھی اس کو. سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام سے بڑی محبت. تو داؤد علیہ السلام سے محبت کا اس کا عالم یہ تھا کہ جس دن وہ داؤد علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتا اس کو چین نہیں ملتا تھا, تو وہ ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لیے. یعنی اس کا معمول تھا کہ وہ دن میں آئے گا, نہیں آ سکے گا تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ وہ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے ضرور حاضر ہوگا. سوئے گا نہیں ان کو دیکھے بغیر, یا تو رات میں یا تو دن میں, 24 گھنٹے میں ایک بار داؤد علیہ السلام کی زیارت اس کے لیے لازم تھی. ایک دن اس کی شادی ہو گئی. اب شادی کا دن تھا تو ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لیے, شادی کے دن تو آنا ہی تھا. تو اس نے روزانہ کے معمول کی طرح شادی کی مصروفیات کے بعد بھی وقت نکال کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, شادی کا سلام کر, دولہا بن گیا تو شادی کا سلام کرنے کے لیے. ہمارا کوئی کام اس میں کارنامہ نہیں ہے, صرف اللہ کی مہربانی ہے. جو اگر یہ کہتا ہے کہ پیسہ محنت سے آتا ہے, اگر یہ بات سچ ہوتی تو سارے مزدور کروڑ پتی ہوتے ہیں. جو یہ کہتا ہے پیسہ عقل سے آتا ہے, ہوشیاری سے آتا ہے, تو تمام اسکولوں کے پروفیسر اور ٹیچر سارے ہی کروڑ پتی ہوتے ہیں. ٹیچر ہی رہتا ہے, شاگرد بہت آگے پہنچ جاتا ہے. محنت, ہوشیاری, کسی چیز سے پیسے نہیں ملتے. جسے اللہ چاہتا ہے اسے نوازتا ہے, اور جب یہ نصیب سے دیتا ہے, اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے, تو لوگوں کی مدد کرنے میں احسان کیسا. اللہ نے دیا تو میں اس قابل بنانا. زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگوں کو تانے دیتے ہیں, جوتے گھسوا دیتے ہیں, کل آنا, پرسوں آنا, بار بار کیوں آتے ہو. ارے نہیں دینا تو نہ دو, ذلیل تو نہ کرو نا. اس لیے مالدار رب نے بنایا کہ تم تکبر کرو گے نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی. اور پھر کئی لوگوں کو تو یہ فیل ہوتا ہے, او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے میری, 10 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دل بیٹھنے لگ جاتا ہے. اور اللہ کے بندے, رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی نا. اللہ کا شکر ادا کر کے رب نے اتنے دیے, 4 کروڑ کا شکر نہیں ہے, 10 لاکھ بوجھ لگ رہا ہے. یاد رکھیے گا, جو زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں, رب جب چاہے وہ مال واپس لے لے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ بیٹھے بزرگ, ان سے پوچھو, کئی زکوٰۃ دینے والے ایسے ہیں جو کچھ دنوں بعد زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. ایسا قدرت کا چکر چلتا ہے کہ سب کچھ چلا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مال محفوظ رہے, آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ اور برکتیں دے, حدیث پاک کا مضمون ہے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, اپنے مال کو سیکیور کر لو. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال کو آگ نہ لگے, آپ چاہتے ہیں آپ کا مال نہ لٹے, آپ کے مال کو کوئی چھین کر نہ لے جائے, زکوٰۃ دیا کرو, صدقہ دیا کرو, غریبوں کی دعائیں لیا کرو. یہ وہ دعائیں ہیں, یہ وہ برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اور عروج عطا فرمائے گا. تو ہمیشہ اپنی زکوٰۃ, اپنی خیرات پوری زیادہ دیا کرو. ایک اور بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ان کے پاس جائے مدد لینے کے لیے, نیکی کے کام کے لیے, یا کوئی غریب جائے تو کہتے ہیں بھائی ہماری زکوٰۃ پوری ہو گئی, اب اگلے سال آنا. یہ نہ کیا کرو. اگر آپ نے زکوٰۃ ماشاءاللہ پوری دے دی ہے, تھوڑے اور دے دو, آگے کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں نا, زیادہ دے دو. زکوٰۃ تو ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے نا. یہ کیوں سوچتے ہو کہ یہ پیسے مجھ سے چلے جائیں گے؟ یہ جاتے نہیں ہیں, یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں آگے جمع ہو رہے ہیں. حدیث پاک سن لو, حدیث پاک کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کیا کرو. نیکی کے کاموں میں گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب اللہ بے گنے عطا کر رہا ہے, جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے, تو آپ کے سامنے بھی اگر کوئی نیکی کا کام آ گیا تو کر ڈالو خرچ.
بس اللہ کرے ایک ذہن بن جائے. آپ یہ ذہن بنا لو نا, پھر جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے بڑا مزہ آئے گا. آپ ذہن یہ بناؤ, آپ کے حیدرآباد میں بھی ہوتا ہوگا, وہ جس کو ہم بی سی کہتے ہیں, کمیٹی کہتے ہیں, ڈالتے ہو نا تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں سارے دوست مل کے. کیوں یار, ذرا بچوں کی شادی کے لیے کسی برے وقت میں کام آئے گی, اماؤنٹ بڑی جمع ہو جائے گی, تھوڑے تھوڑے ڈالتے رہتے ہو. یقین کریں یہ مدنی بی سی ہے, یہ مدنی کمیٹی ہے. جب جیب میں پیسے ہو نا, اچھے کمائے ہوں, تھوڑے بہت مسجد میں ڈال دو, کسی غریب کو دے دو, نیکی کے کام میں خرچ کر دو. آپ بولو یار میری زکوٰۃ تو ہو گئی, کوئی بات نہیں. آپ یہ سوچو میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اور حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے, اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے واپس لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. بندہ ترس رہا ہوگا, ماں بھی نہیں دے گی یہ نیکی, باپ بھی نہیں دے گا, لیکن جس نے یہ دے دیا ہوگا نا, تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کراتا رہا ہوگا. ڈپازٹ ہیں, آپ کیا کرتے ہو, بینک میں پیسے ڈالتے ہو, پھر بیلنس دیکھ کے خوش ہوتے ہو, خرچ تو کرتے نہیں ہو. بندہ بولتے ہیں بینک والا نہیں چھیڑنا, ان کے اڑا دیا, اس کو سیکیور رکھو. بینک والے نہیں ہلانے, اور ڈالتے ہیں پھر بیلنس دیکھتے اور بڑھ گیا, اور ڈالتے ہیں پھر بیلنس دیکھتے اور بڑھ گیا. خرچ تو کرتے نہیں ہو, خرچ تو وہی 2 روٹی کھانی, سالن کھانا, چاول کھانا. بینک والے پڑے خوش کیا ہو رہے ہو, صرف بیلنس دیکھ کر. تو جنت کے اکاؤنٹ میں ڈال کے بھی خوش ہوتے رہو نا, کہ یار یہ میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں اور ڈال دیے, میں نے اور ڈال دیے, اللہ کی رحمت سے اور ڈال دیے, مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اور ڈال دیے, غریب کی مدد تھی اور ڈال دیے, دعوت اسلامی والے آئے, تم بھی لے جاؤ یار اور میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. آپ یہ سوچا کرو نا, پھر دیکھو آپ کو خرچ کرنے میں لطف آنے لگ جائے گا, مزہ آنے لگ جائے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس مہینے میں خوب خرچ کرو. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں علماء بیٹھے ہیں, نبی پاک نے قسم اٹھائی. آقا کا ہر جملہ حق ہے نا, مگر انفسائز کرنے کے لیے, تاکید کرنے کے لیے نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ طے ہے, یہ فائنل ہے کہ آپ خرچ کریں, اللہ آپ کے مال میں برکت ہی ڈالے گا, ملٹی پلائی ہو کر ہی آپ کا یہ مال آئے گا. بس پرابلم یہ کہ مائنڈ سیٹ نہیں بنتا. اللہ سے تجارت کرو, اللہ سے کاروبار کرو. آؤ آپ کو ایک آخر میں واقعہ سناتا ہوں. مدینہ پاک میں ایک سال قحط آ گیا, کھانے پینے کو پرابلم ہو گئی. لوگ, حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا, لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, کہا حضور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انتظار کرو, اللہ کرے گا شام تک کوئی نہ کوئی صورت بنے گی. شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے بزنس مین تھے, بہت سارے تاجر ادھر بھی بیٹھے ہیں, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں بزنس ڈیل کس کو کہتے ہیں. تو 100 اونٹ اناج کے, غلے کے بھرے ہوئے حضرت عثمان غنی کے آ گئے. اب پورے حیدرآباد میں کھانے کو نہ ہو, چاول شارٹ ہو اور کسی کے ٹرک بھر کے چاول آ جائیں تو بتاؤ وہ کیسا ریٹ لے سکتا ہے. پورے حیدرآباد میں ایک دانہ آٹے کا نہ ہو اور کسی کا گوڈاؤن آٹے کا بھر جائے, اب اس کی تو چاندی ہو گئی نا, مونوپلی کہتے ہیں نا, کہ بھائی اب تو اپنے پسند کے ریٹ سے بیچیں گے. سارے مدینے کے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس, کہا حضور آپ کے 100 اونٹ. اچھا 100 اونٹ کا مطلب آج کی زبان میں سمجھو کہ 100 ٹرک بھر کے آ گیا اناج, ٹھیک ہے. سارے پہنچ کے, حضور آپ کے پاس مال ہے, کسی کے پاس اناج نہیں ہے, آپ ہمیں یہ مال دیں, ہم لوگوں کو بیچیں, لوگ بھوکے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو اندر آ جاؤ, کمرے میں بیٹھو. ہم بھی کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو ذرا روم میں بٹھاتے ہیں نا بڑے گاہک کو, میٹنگ کرتے ہیں, ذرا چلو بھائی. حضرت عثمان غنی نے سب کو اپنے گھر میں بلا لیا, کب بتاؤ کیا کہتے ہو, کتنا پروفٹ دو گے, کتنا نفع دو گے. لوگوں نے کہا حضرت 10 کے 12 لے لیں, جو آئٹم آپ نے 10 میں خریدی ہے 20% پروفٹ 12 میں ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. لوگوں نے کہا اچھا 13 لے لیں حضرت. کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا 14 لے لیں. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا حضور 15 لے لیں. 10 کا 15 کا مطلب کیا ہوا, 50% پروفٹ, ٹھیک ہے. اب مدینے کے تاجر نے کہنے لگے کہ یا امیر المومنین, یا ابا عمر, ما بقیہ بالمدینہ تجارون غیرنا فمن زادکا. حضور مدینہ منورہ کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ سارے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ دے کون رہا ہے آپ کو, آفر کون دے رہا ہے. سارے کاروبار کرنے والے غلے کے تاجر آپ کے روم میں بیٹھے ہیں اور ہم آفر پہ آفر بڑھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں زیادہ مل رہا ہے, دے کون رہا ہے. سنو عثمان غنی کا جواب. کروڑوں روپے کما سکتے تھے اس دن, اس زمانے کے لحاظ سے. آپ کہتے ہیں میرا اللہ مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے, 1 کا 10 دے رہا ہے. کوئی تم میں سے مجھے اس سے زیادہ دے دے.
کہتے حضور اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. کہ گواہ ہو جاؤ اپنا سارا مال میں مدینے کے فقراء پر خیرات کرتا ہوں. سارا غلہ آپ نے اہل مدینہ پر خیرات کر دیا, 1 روپیہ نہیں لیا کسی سے. کہتے ہیں میں اللہ سے تجارت کر رہا ہوں, مجھے جواب دو. آپ نے یہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے. کسی کتاب میں پڑھا آپ نے عثمان غنی غریب ہو گئے ہیں؟ آپ کا خزانہ کم ہو گیا؟ ارے آپ نے 100 اونٹ دیے, اللہ نے آپ کو اس سے بہت زیادہ نواز دیا. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے. بس یہ شیطان کا وار ہے کہ لگتا ہے پیسے جیب سے نکل گئے, اکاؤنٹ سے نکل گئے, زکوٰۃ کا چیک بنا دوں گا تو پیسے کم ہو گئے. ارے کوئی بے وقوف ہوگا کہ اگر کسی کے کھیت ہوں اور وہ 4 بوری بیج لے کر جائے اور اپنے کھیت میں بیج ڈال کر آئے تو بے وقوف ہی ہوگا جو کہے گا کہ 4 بوری ضائع کر کے آیا. گیا 4 بوری لے کر تھا, واپس خالی ہاتھ آیا. بتاؤ وہ بے وقوف ہے کہ نہیں؟ عقل مند کہے گا 4 بوری ڈال کر آیا ہے, تھوڑے دنوں بعد کئی ٹرک بھر کر اناج لائے گا. بیج ڈالے گا تو اناج اگے گا نا. یہ بیج ڈالنا ہے زکوٰۃ. اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو, خوب زکوٰۃ خرچ کرو, اللہ تمہارے مال میں خوب برکت دے گا. رمضان خیرات, زکوٰۃ اور صدقے کا مہینہ ہے, اس میں غریبوں کی مدد کیجئے. سب سے پہلے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شریعت کا حکم یہ ہے آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں, اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں پہلے چیک کر لیں, زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو گھر پر پہنچائیں. بعض اوقات دنیا کو بانٹتے ہیں, اپنے پریشان ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر قیامت کے دن نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹیں اور ان کے اپنے پریشان ہوں. پہلے اپنوں کو دیں. بخیل, کنجوس, آگے میرے آقا فرمائے جاہل ہو اور سخی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, افضل ہے. کس سے؟ کہ سخی ہو, کنجوس ہو مگر عابد ہو, عبادت گزار ہے, ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے, عبادت گزار کنجوس ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, سخی ہے مگر جاہل ہے وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے. ایک بڑی پیاری بات کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. سخاوت تو سمجھ گئے نا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری. بڑا بندہ طاقتور ہو, بہادر ہو. سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت, میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں, سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں, اس کی مدد کرنے, اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک, بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے. بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے بانٹنا چاہیے, لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں, میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا, کم ہی تو ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں, کم بڑھ کہاں رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں, اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں, اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ جائیں ہیں. آپ سنو میرے آقا کی حدیث پاک, سبحان اللہ. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ, بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں اس بکری میں سے کیا بچا. اہل بیت نے بکری ذبح کی, تقسیم کی. آقا نے پوچھا ما بقی منہا, اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفہا, کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے, سب بانٹ دیا, بکری کا کندھا بچ گیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں بقی کلھا غیر کتفہا, آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات, مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے. سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. بی بی عائشہ نے کہا, نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے, یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. جتنا باٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں. تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں, جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے. بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں, زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے. تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا ہے,
اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے, آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا, پوری بوری خالی کر کے آ گیا. لیکن عقل مند کیا کہے گا, آج بوری خالی کی ہے, کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا. ہیں اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں, کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا, جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے, وہ بھرتا ہی رہتا ہے, کنواں خالی نہیں ہوتا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں